حساس طبیعت کے لوگ کون ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں حساس لوگوں کی کچھ باتیں کرتے ہیں کہ حساس لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنے اندر ایک انسان اپنی حساسیت کو کیسے ختم کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ حساس لوگ اور ان کے مسائل۔ حساس طبیعت کے لوگوں کے بھی عجب مسائل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مصروفیات ترک کر کے دوسروں کو وقت دیتے ہیں، ان کی خوشی اور غم کو اپنا سمجھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ ہر بات کو گہرائی میں جا کر سوچنا، دوسروں کے رویے کو دل پر لے لینا اور ہر حال میں دوسروں کی خوشی کو ترجیح دینا ان کی فطرت بن جاتی ہے، مگر یہی عادت ایک وقت کے بعد ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ لوگ انہیں نظر انداز کرنے لگتے ہیں، سخت لہجے میں بات کرتے ہیں اور ان کی بے لوث محبت کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ بھلا ایسے لوگوں کی قدر کون کرے جو ہر وقت میسر ہوں، جو اپنی خوشی اور تکلیف کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے لیے حاضر ہوں۔ دنیا تو انہی چیزوں اور انسانوں کے پیچھے بھاگتی ہے جو اس کی پہنچ سے دور ہوں۔ یہی حساس لوگ پھر اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں، کمزور ہوتے رہتے ہیں، خود کو اذیت دیتے ہیں، مگر شکایت کا ایک حرف بھی زبان پر نہیں لاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ خوشیوں بھری زندگی کے لیے کبھی کبھی خود غرض ہونا ضروری ہے، مگر ان کے لیے بے حس ہو کر جینا ممکن نہیں ہوتا، اور یوں وہ خود کو کھو دیتے ہیں دوسروں کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے، اور آخر میں اپنی ہی قدر و قیمت سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ حساس لوگ اپنے ہی مسائل میں گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہے کہ حساس ہونا کمزوری نہیں بلکہ ایک وصف ہے، کیونکہ اکثر دوسروں کو حساس انسان سے نقصان کا ڈر کم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے ہی پیدا کرتا ہے اور اپنی ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا رہتا ہے جو شاید کسی عام انسان کے لیے بالکل کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ تلخ مگر حقیقت ہے، اور یقیناً یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ حساس لوگوں کی تقریباً ساری زندگی آزمائشوں میں گزر جاتی ہے۔ حساس طبیعت لوگوں کے بھی عجیب مسائل ہوتے ہیں۔ دوسروں کے لیے خود کی مصروفیات ترک کر کے ان کو وقت دینے والے یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں ہر بات کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں۔ کوئی نظر انداز کرے، سخت لہجے میں بات کرے، گو کہ ہر طرح کی بات کو گہرائی میں جا کر سوچنے لگتے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دکھ درد فراموش کر دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتے ہیں۔ بھلا ایسے لوگوں کی قدر کی جا سکتی ہے جو ہر وقت میسر ہوں، جو ہماری خوشی غم میں اپنے احساسات کو رد کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ ایسے لوگوں کو بیوقوف تصور کیا جاتا ہے۔ انسان ہو یہ چیز بنا جدوجہد کے ہمیں جو میسر آ جائے تو ہم اس کی قدر تھوڑی ہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بغیر کسی کوشش کے مفت میں ملے ہوتے ہیں، اس لیے تقریباً ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ حساس لوگ بہترین لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں، چونکہ وہ دوسروں کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ حساس لوگ، آئیے اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور پھر ان کا حل کیا ہے، اور یہ حساسیت ان کے ہاں کیوں آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ حساس لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے جذبات، الفاظ یا رویے کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ افراد عام طور پر جذباتی طور پر زیادہ متاثر ہونے والے، نرم دل اور باریک بین ہوتے ہیں۔ ان کا دل چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی
دکھ جاتا ہے یا خوش ہو جاتا ہے۔ انہیں ہائیلی سینسٹیو پیپل بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، حساس لوگوں کی علامات میں سب سے پہلی علامت جذباتی شدت، یعنی تھوڑی سی تنقید یا سخت بات پر بہت دل گرفتہ ہو جاتا ہے، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 2، زیادہ سوچنا، ایک بات کو بار بار ذہن میں لانا، دوسروں کے رویے کو گہرائی سے سوچنا۔ نمبر 3، آواز یا روشنی سے حساسیت، تیز روشنی، شور یا ہجوم سے پریشان ہو جانا۔ نمبر 4، احساس جرم، معمولی غلطی پر بھی خود کو قصوروار محسوس کرنا۔ نمبر 5، دوسروں کے جذبات کو فوراً محسوس کرنا، دوسرے اگر دکھی ہوں تو فوراً محسوس کر لینا۔ نمبر 6، تنہائی پسند ہونا، زیادہ سوشل ہونا تھکا دیتا ہے، اکیلا وقت اچھا لگتا ہے۔ نمبر 7، فن اور فطرت سے گہرا تعلق، موسیقی، شاعری یا فطرتی مناظر سے متاثر ہونا۔ یہ چند ایک علامات تھیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حساسیت کیوں ہوتی ہے۔ اس کی چند ایک وجوہات ہیں، جن میں سب سے پہلے فطری یعنی پیدائشی مزاج ہی کچھ لوگوں کا حساس ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیدائشی طور پر ہی حساس ہوتے ہیں۔ بچپن کے تجربات، مثلاً سخت تربیت یا نظر انداز ہونا، اکثر بچوں کے ساتھ آج کل یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ جذباتی ذہانت زیادہ ہونا، اور پھر اس کے بعد نفسیاتی عوامل جس کو ہم انزائٹی وغیرہ بولتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حساسیت کا حل کیا ہے، لوگ اپنے آپ کو اس سے کیسے باہر نکال سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلا پوائنٹ کے طور پہ کہ اپنے جذبات کو سمجھیں اور قبول کریں۔ حساس ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے، بس توازن ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ، حدود مقرر کریں، باؤنڈریز اپنے گرد لگائیں۔ اس میں ہر کسی کے جذبات کو اپنا مسئلہ نہ بنائیں، نہ کہنا سیکھیں، انکار کرنا سیکھیں۔ کبھی کبھی کسی کو انکار کر دینا چاہیے، اس سے انسان کی اپنی وقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ریلیکسیشن، مراقبہ، سانس کی مشقیں یا دعا، فطرت میں وقت گزارنا، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ چوتھا، اپنے خیالات کا تجربہ کریں۔ کیا میں زیادہ سوچ رہا ہوں؟ کیا یہ حقیقت ہے یا میرا مفروضہ ہے؟ اس قسم کے سوالات اٹھائیں۔ نمبر 5، خود اعتمادی بڑھائیں، خود میں کانفیڈنس لے کر آئیں، مثبت خود کلامی کریں، اپنی کامیابی یاد رکھنا۔ نمبر 6، دوسروں سے بات کریں، اعتماد والے دوست یا فیملی ممبر سے دل کی بات کریں، کافی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو کسی ماہر نفسیات سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں اور آخری بات کرتے ہوئے اپنے اس مضمون کو سمیٹتے ہیں کہ حساس دل ہونا کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہ ایک نعمت بھی ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ آپ اسے سمجھ کر زندگی گزاریں۔ آپ کے اندر ہمدردی، محبت اور گہرائی ہوتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود کو جذبات میں کھو جانے سے بچائیں اور توازن قائم رکھیں۔ لوگوں کے اندر اپنی آپ اہمیت بنائیں، کسی دوسرے نے آ کر آپ کی اہمیت نہیں بنانی، کسی دوسرے نے آ کر آپ کی اہمیت کو بیان نہیں کرنا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی اہمیت کو آپ خود بیان کرنا ہے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی اہمیت کو آپ خود اہمیت دینی، خود کو۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں گی، آج کل بہت سے لوگوں کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا یہ اصل میں ہے کیا، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو ہم نے آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں باتیں دیکھنے کی کوشش کی ہیں۔ اصل میں اندر سے لوگ حساس ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا، اس کا حل کیا ہے سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے، یہ شیئر کر کے اس کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آج آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ آپ نے اس میں سے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو سنی ہیں، دیکھیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی۔